بنت حیدر کا جو کردار نظر آتا ہے، بنت حیدر کا جو کردار نظر آتا ہے، عزم شبیر کا اظہار نظر آتا ہے، بنت حیدر کا جو کردار نظر آتا ہے۔ پاکستان کا شہر لاہور ہمیشہ سے تاریخ، علم و عرفان اور تصوف کا سرچشمہ رہا ہے۔ مقام تعظیم و توقیر دربار سیدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام المعروف بی بی پاک دامن لاہور شہر کے وسط میں موجود ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں اور روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی سگی بہن ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ اہل بیت اطہار کی پہلی خاتون تھیں جو اس خطے میں تشریف لائیں۔ مورخین اور تاریخی شواہد کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ سانحہ کربلا 61 ہجری کے بعد چند قابل تعظیم خواتین اور محب اہل بیت حضرت مختار کی قیادت میں براستہ ایران سے اس خطے میں داخل ہوئیں۔ حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام نے اس خطے میں اپنے علم، گفتار و کردار سے کئی خواتین کو خداوند متعال کی حقانیت اور وحدانیت سے روشناس کروایا۔ آپ سلام اللہ علیہ کے دربار اقدس پر روزانہ اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند انفرادی اور اجتماعی قافلوں کی صورت حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ماضی میں یہ دربار کچی مٹی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اس دربار میں توسیع کروائی اور عصر حاضر میں سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کی کوشش سے آپ سلام اللہ علیہ کے دربار کو سائنسی اور تکنیکی نقطہ نظر سے نہ صرف کشادہ کیا گیا ہے
बल्कि कई तरह से इसकी तज़ीन और आराइश की गई है। दरबार की तामीर-ओ-नौ में इराकी तर्ज तामीर की अजमत, ईरानी अंदाज़े तामीर की नफासत और दौरे जदीद की नज़ाकत का अजीम संगम नजर आता है। रोज़ा मुबारक के 4 गुंबद बनाए गए हैं, जिस पर निहायत सलीके से पीले, सब्ज और नीले रंगों को इस तरह यकजा किया गया है कि ये रंग एक दूसरे को नुमाया करते नजर आते हैं। मरकजी गुंबद 90 मीटर बुलंद है, जिसकी अंदरूनी सतह पर मुख्तलिफ रंगों से नफीस नक्श बनाए गए हैं। छतों पर नाजुक मगर पायदार बरकी फानूस नस्ब किए गए हैं, जिनकी रोशनी रूह और आंखों को तस्कीन देती है। दरबार में उम्दा लकड़ी से की गई बारीक और नफीस चोबकारी हुनरमंदों की अकीदत और सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। कुशादा दाखिली दरवाजे के बाएं जानिब जायरीनों जायरात के दरमियान हद फासिल कायम रखने के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और दरबार के अहाते को शफ्फाफ और चमकदार संगे मरमर की टाइल से मुज़य्यन किया गया है। आप सलामुल्लाह अलैहा की ज़रीह मुबारक की जाली और नक्शो निगार नाकाबिले यकीन हद तक शुहदाए करबला और आयमाए ताहिरीन की ज़रीहात से मुशाबहत रखती है। ज़री मुबारक के बाएं जानिब अलम अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब है और उसके गिर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब बावकार और खूबसूरत पंजे रखे गए हैं। यहां दिए जलाए जाते हैं। अलम मुबारक से मुत्तसिल बेहद खूबसूरत तारीखी मस्जिद मौजूद है। यहां ज़ायरीन नमाज फर्ज और नवाफिल अदा करते हैं। ज़री मुबारक के गिर्द कुरान ख्वानी की जाती है। दरबार के अहाते में पूरा साल मजालिस लंगर का मुनज़्ज़म और वसी सिलसिला जारी रहता है। दरबार की मशरकी जानिब पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है।
دربار میں برق کی روشنی میں گلاب، عطر اور لوبان کی خوشبو کا اختلاط روحانی اور طمانینت میں اضافہ کرتا ہے۔ دربار میں موجود لنگر خانہ، شفا خانہ اور مہمان خانہ ہمہ وقت زائرین کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ یکم تا 9 ذی الحجہ اور ایام محرم الحرام میں یہاں عزاداروں اور عقیدت مندوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دربار کے داخلی راستے میں یہ پر رونق اور دیدہ زیب بازار ہے۔ یہاں سے زائرین بطور تحائف اور یادگار مختلف تبرکات، چادریں، پھول، علم، اسمائے آئمہ، خوبصورت عقیق، کلائی کڑیاں اور دعائیہ کتب حاصل کرتے۔ سالانہ لاکھوں عزادار، زائرین اور تاریخ و ادب سے تعلق رکھنے والے افراد اس مقام مقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ دربار کی سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ 783 ملین روپے کی لاگت سے دربار کی ازسر نو تعمیر کی جانے والی اس خوبصورت عمارت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ دربار بی بی پاک دامن کا نظم و نسق اور دیکھ بھال کی ذمہ داری محکمہ اوقاف پاکستان کے سپرد کی گئی ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے نسبت کی وجہ سے سیدہ بی بی پاک دامن کے مزار اقدس سے روحانی فیض حاصل کرنے والوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جہاں سے زائرین دلی عقیدت کے ساتھ برکات سمیٹنے آتے ہیں۔ بنت حیدر کا جو کردار نظر آتا ہے، روب وہ جاگو جلالت وہ گرجتا لہجہ، عکس عباس علمدار نظر آتا ہے، عکس عباس علمدار نظر آتا ہے۔ اس گھرانے کی
مودت میں جو سرشار رہا مسکراتا وہ سردار نظر آتا ہے، مسکراتا وہ سردار نظر آتا ہے، بنت حیدر کا جو کردار نظر آتا ہے۔